وقت نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جس وقت اللہ کی بارگاہ میں بندہ سرخرو ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایمان کی تازگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں کہ ساری زندگی غوث پاک نے یہ کام کیے، تو پھر جا کر اللہ پاک نے غوث پاک کو شان کیا عطا فرمائی کہ اسی شان کو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوث شریف کے اندر فرماتے ہیں وَإِنِّي وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ۔ آپ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کی آپ ایک تعارف اور پہچان کروا رہے ہیں کہ جو بھی ولی ہے اس کی کسی نہ کسی نبی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ولی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 1000 سال سے زیادہ ہوئی۔ آپ نے کتنا عرصہ تبلیغ فرمائی؟ 950 سال۔ اور آپ کی نبوت کے اندر کسی قسم کی کمزوری، بڑے چوٹی کے آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، لیکن آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 72 کے قریب لائے۔ تبلیغ کا عرصہ کتنا ہے؟ 950 سال۔ لیکن لوگ جو آپ پر ایمان لائے کتنے تھے؟ 72۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ولی کسی نبی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ کئی ایسے ولی ہوتے ہیں ساری زندگی تنہائی ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، ساری زندگی لوگوں کے اندر تنہائی کے اندر گزار دی۔ ان کے وصال کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی قبرستان کے اندر ان کی قبر مبارک ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو اتنا بڑا یہ چوٹی کا ولی اس کی یہ قبر ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ولایت کے اندر کمی ہے، ولایت کے اندر کمال ہے، لیکن اس وجہ سے اس کی زندگی کے اندر جو کیفیات نظر آتی ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے کسی نبی کے قلب کے ساتھ ہے، جو مناسبت رکھتا ہے۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کے ساتھ جو ولی مناسبت رکھتا ہے وہ جلالی ہوگا، اس کی طبیعت کے اندر جلال ہوگا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ ولی بہت مہمان نواز ہوگا، اس کے پاس جو بھی آئے گا اس کو لنگر کھلائے گا، اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ پھر آپ اپنا خود تعارف بیان کرتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ میں نبی علیہ السلام کے قدم پر ہوں۔ کس کے قدم پر ہوں؟ اب یہاں پر دیکھیں ادب کیا ہے غوث پاک کا۔ پیچھے کہا ہر ولی اس کے لیے کوئی قدم ہے، اس کے لیے کوئی قدم ہے، اور اپنی جب باری آئی تو فرمایا وَإِنِّي، میں خود اپنی ذات کو بیان فرمایا کہ میں خود کہاں پر ہوں؟ رسول اللہ کے قدموں کے نیچے۔ اپنی ذات کو رسول اللہ کے قدموں کے نیچے رکھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان کیا عطا فرمائی؟ آپ کی تبلیغ کا جو عرصہ تھا 23 سال تھا۔ کتنا؟ اور اتنا فیض حضور کا بٹا، اتنا بٹا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اندر 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے میرے غلاموں کی ہوں گی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر غوث پاک کی نیاز، آپ کے سال ثواب کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور باقاعدہ بغداد شریف کا تعارف بھی غوث پاک کے نام سے ہے۔ کسی سے پوچھنا ہو یار بغداد شریف جانا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا بغداد شریف، وہ جو 11ویں والے پیر ہیں، حالانکہ بغداد شریف کے اندر بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے جلوہ گر ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے چوٹی کے ولی ہیں، لیکن بغداد کا تعارف کس شخصیت سے ہوا؟ غوث اعظم سے ہوا۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتا
بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر، آپ کی اطاعت کے اندر گزاری، تو اللہ پاک نے پھر اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد بھی، آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا ذکر ختم، اور باقاعدہ اپنوں نے تو مانا ہی ہے، جو غیر تھے، جو کرامتوں کا انکار کرنے والے تھے، تصوف کے منکر تھے، ابن تیمیہ جیسا بندہ جو ہے، جس نے باقاعدہ غوث پاک کی کتاب فتح الغیب اس کی شرح لکھی ہے، اور اس نے یہ بات اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ کئی اور ولی ہیں جس کی کرامتیں 20-30 ہوں تو انکار کی کوئی گنجائش بن جائے، لیکن غوث پاک کو اللہ نے اتنی کرامتیں عطا فرمائیں، اتنی کرامتیں عطا فرمائیں، آپ کی کرامت جو ہے حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں۔ حد تواتر کا مطلب ہے لاکھوں بندوں نے لاکھوں سے سنا، یہ نہیں ہے ایک بندے نے ایک سے سنا ہو، اتنی آپ کی کرامتیں ہیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے جس سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔